نصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما دائما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حاضرین مسجد، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کی یہ شب بڑی مبارک ہے اور ہم سب خوش قسمت ہیں کہ اس مبارک شب میں ہم سب کی حاضری ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور جو کچھ ہم اچھا پیغام یہاں سے لے کر اٹھیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبے کے بعد جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی صبغۃ اللہ، تو اس وقت حاضری محذوف ہوگا کہ یہ اللہ کا رنگ ہے اور اللہ کے رنگ سے کس کا بہتر رنگ ہے۔ اور اگر صبغۃ اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ کے رنگ کو لازم پکڑو، یعنی اس رنگ میں رنگ جاؤ، اپنے آپ کو رنگ دو اور سن لو کہ اللہ کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ نہیں ہے، اور کہہ دو کہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ نصارہ کے ہاں، نصرانیوں کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس بچے کو مائے معمودیہ میں ڈبکی لگواتے تھے اور رنگ دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ پانی ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولایت باسعادت ہوئی ہے جس کے قریب، اسی لیے وہ اس کو اتنا متبرک سمجھتے تھے، اور جب اس میں اپنے بچے کو رنگ دیتے تو کہتے کہ اب تو یہ نصرانی ہوا۔ ان کی یہ خام خیالی تھی، ان کا یہ عقیدہ تھا، یہ ذہن تھا کہ جب اس پانی میں وہ رنگ دیا اس کو اور وہ کلر اس پر چڑھ گیا تو سمجھتے تھے کہ اب یہ نصرانی ہوا۔ صحابہ اعظام یہ دیکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ظاہر سی بات ہے صحابہ اخیار بھی انسان ہیں، ذہن میں، دل و دماغ میں یہ خیال آیا ہوگا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ پانی میں اپنے بچے کو رنگ دیا، ڈبکی لگا دی، غسل کرا دیا اور کہہ دیا کہ اب تو یہ نصرانی ہوا۔ کیا کسی قسم کا کلر چڑھنے سے کسی کا مذہب آ جاتا ہے، یا اپنے مذہب کی وہ پیروی میں مصروف ہو جاتا ہے، یا مذہب کے اثرات اس کے اندر آ جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کی، اس کی رد میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ صبغۃ اللہ، اے اللہ کے حبیب کے ماننے والوں، تم اس رنگ کو نہ دیکھو، تمہیں بھی اللہ نے رنگ عطا کیا ہے۔ وہ رنگ کیا ہے؟ دین اسلام۔ تم اسلام کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور یہ رنگ ایسا ہے کہ اس سے بہتر پوری کائنات میں کوئی رنگ ہی نہیں ہے، لہذا تم دین اسلام کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور جس پر یہ رنگ چڑھ گیا تو پھر کبھی اترنے کا نام نہیں لیتا۔ صحابہ اخیار کی پوری زندگی دیکھ جائیے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ جب یہ اللہ کا رنگ ہے تو کوئی رنگنے والا بھی چاہیے. کوئی شے خود ہی کسی رنگ میں نہیں رنگ جاتی. رنگ الہی موجود ہے تو اس رنگ میں رنگنے والا بھی کوئی چاہیے. اور وہ رنگنے والا جتنا ماہر ہوگا، جتنا مشاق ہوگا، رنگ اتنا ہی بہتر اس کے اوپر چڑھے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی ذات مقدسہ اللہ کے بعد سب سے افضل و برتر و بالا ہے، ان سے بہتر رنگنے والا کون ہے؟ جس صحابی رسول کو رنگ اسلام چڑھا دیا ہے جس کے اوپر، پھر وہ اس سے نکل نہ سکا. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے، خلفائے راشدین کی زندگی کو دیکھ لیجئے، بزر و سلمان کی زندگی کو دیکھ لیجئے. کیا تھے، کیسے رنگے ہوئے تھے یہ دین اسلام کے ساتھ کہ پشت پر، پیٹھ پر، سینے پر پتھر گرم گرم رکھے جا رہے ہیں. اور کفار و مشرکین کا مطالبہ ہے کہ چھوڑ دو اپنے مذہب کو، کہہ دو کہ خدا دو ہے ایک نہیں ہے. لیکن پھر بھی زبان پر عہد کا لفظ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. یہ کس کا چڑھایا ہوا رنگ ہے؟ رنگ احدیت، رنگ وحدانیت. اور یہ بھی جان لیجیے کہ مفسرین نے لکھا کہ صبغت اللہ سے مراد دین اسلام ہے، اور دین اسلام میں ساری چیزیں آ گئی. اللہ کے اسماء حسنہ کو لے لیجیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو 99 اسماء پاک ہیں ان کو لے لیجیے، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کو چاہے جس رنگ میں چاہے ڈھال دیں، رنگ دیں. تو رنگ وحدانیت میں جب ڈھالا ہے تو لاکھ کفار و مشرکین نے اپنی کوششیں کی ہے، لیکن ایمان کو دل سے نہیں چھین سکے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے رنگ وحدانیت چڑھا دیا ان کے اوپر. ایک خدا وحدہ لا شریک کا رنگ چڑھا دیا ہے. ایسا وہ رنگ چڑھا ہے کہ اتنی تکلیفوں کے بعد بھی ستم ظریف ستم کرتے جا رہے ہیں. ظلم و استبداد، جور و جفا کا ایک طوفان ہے جس کی لپیٹ میں یہ صحابہ اخیار ہیں، لیکن اس طوفان کے بھی ایک نہیں بنتی. اس طوفان کی زد میں یہ صحابہ اخیار نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ رنگ رسول ہے جو ان کے دل و دماغ کو، ظاہر و باطن کو، اعضاء و جوارح کو اس طریقے سے رنگ گیا ہے، پیوست ہو گیا ہے کہ کفار و مشرکین بھی تھک کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ کون سا رنگ ہے، یہ کس کا نشہ ہے کہ لاکھ تکلیفوں کے باوجود بھی یہ لوگ مانتے ہی نہیں، اپنے دین سے ہٹتے ہی نہیں، اللہ کے رسول کی محبت ہی کا دم بھرتے ہیں، پروردگار کی وحدانیت ہی کا دم بھرتے ہیں. یہ کون سا نشہ ہے؟ کیسی شراب کسی نے پلائی ہے کہ اس نے ان کو مدہوش کر ڈالا ہے کہ لاکھ ستم ڈھانے کے بعد بھی یہ اس سے باز نہیں آتے. یہ وہ نشہ نہیں جسے تلسی اتار دے. اللہ کے رسول نے یہ رنگ چڑھایا ہے. رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس طرح صحابہ اخیار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس رنگ میں رنگتے تھے، یہ رنگ ظاہر و باطن میں چڑھاتے تھے، اسی طرح اپنے گھر والوں کو، حضرت علی مرتضیٰ کو، حسنین کریمین علیہ السلام کو، سب کو اس رنگ میں اس طرح رنگا ہے کہ جان تو دے دی لیکن ذرہ برابر بھی قدم اسلام سے پیچھے نہ ہٹ سکا. جہاں مال کی ضرورت آئی مال پیش کر دیا، جان کی ضرورت آئی جان پیش کر دی، اولاد پیش کرنے کی ضرورت آئی اسے بھی پیش کر دیا، لیکن ذرہ برابر بھی قدم اسلام سے ہٹا نہیں. ایسے بھی لوگ تھے جن پر اس رنگ کا اثر جو کم پڑا ہے، دنیا کا اثر جب غالب آیا ہے
پرستی نے جب ان کو اپنے شکنجے میں لے لیا ہے، دنیا کی دولت کے نشے میں جب چور ہو گئے ہیں، تو رنگ الہی دھیرے دھیرے پھیکا پڑتا گیا اور ظلم و ستم، جور و جفا کے وہ لوگ کھوگر ہو گئے اور ایک دوسرے پر ظلم کرنے لگے، دین سے ہٹتے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کے گھر والوں کا پاس و لحاظ نہ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے دین اسلام کا یہ رنگ چڑھایا ہے، اللہ کے اسماء الحسنی و صفات کا رنگ چڑھایا ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، پھر یہ کام امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمہ تھا۔ آپ اس رنگ کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، اور وہ دور نہایت پورا شوق تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرا، آپ کے ایک حکم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے، اب ایسا وقت آ گیا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ کوئی عاشق ہے تو ایسا ہے کہ اگر کسی نے کہا کہ ہمارے سرکار وفات پا گئے تو اس تلوار سے اس کی گردن مار دوں گا۔ کسی کی محبت کا یہ عالم ہے، اور کچھ صحابہ اخیار ہیں کہ امارت اور خلافت کی بات چل رہی ہے کہ امیر منا و امیر من قریش، ایک ہمارا امیر ہوگا، ایک قریش کا امیر ہوگا۔ ایسے پرفتن ماحول میں، ایسے دور میں، جبکہ صحابہ اخیار کا دل و دماغ اپنے میں نہیں ہے، جدائی رسول کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، رنج و غم میں مبتلا ہیں، ایک ہی شخصیت ہے جو سب کو سمیٹ رہی ہے اور دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے لگی ہوئی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس مولا کائنات ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، لیکن جو باہر کا ماحول ہے بڑا ہی بگڑ رہا ہے، اختلاف و انتشار ہے، اور قریب ہے کہ جنگ چھڑ جائے، جدال چھڑ جائے، تنازع پیدا ہو جائے۔ سب سے پہلے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے اس غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں۔ جب دیکھ لیا کہ تلوار کھینچے ہوئے عمر فاروق، اور کسی کی مجال نہیں کہ کہہ دے کہ سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، اللہ اکبر، اپنے آپ کو سنبھالا ہے، ایسا سنبھالا ہے کہ جس وقت تمام صحابہ اخیار بے خود ہیں، پریشان حال ہے، جدائی رسول کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن ابو بکر کی ذات ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے ہیں، آتے ہیں حضرت عمر کے پاس، ایک طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور آیت کریمہ پڑھتے ہیں، اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جو ہی ابو بکر نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہے تو ایسا معلوم ہوا کہ ابھی ابھی اس کا نزول ہو رہا ہے۔ علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، کہ جو شخص ایڑیوں کے بل پھر گیا، سنو وہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کا اپنا ہی نقصان ہے۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اور اس کے پہلے یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، کیا جب کوئی رسول انتقال کر جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، تو تم لوگ اپنی اڑیوں کے بل واپس پھر جاؤ گے، واپس کافر ہو جاؤ گے؟
یہ آیت کریمہ جب پڑھی ہے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ سب کو موت آنی ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرت عمر جب اس آیت کریمہ کو سنتے ہیں تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تلوار نیام میں چلی جاتی، اور پھر جائزہ جب لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صحابہ اخیار کے درمیان تنازع پیدا ہو رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ایسا ایسا ماحول بن رہا ہے، آپ تشریف لے چلے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا تاکہ یہ بیعت کا سلسلہ شروع ہو جائے اور یہ اختلاف و انتشار ختم ہو جائے۔ آپ تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کے دست حق پرست پر بیعت کا آغاز ہوتا ہے۔ جو فتنہ بڑھنے والا تھا، ابھرنے والا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے، اس کو بھی آپ نے روکا۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ کی رقمیں روک لی، اس کو بھی آپ نے روکا۔ یعنی کئی طرف سے اسلام میں خلفشار پیدا ہوا، اور اسلام کو پارا کرنا چاہا لوگوں نے اپنے اختلاف و انتشار کے ذریعہ، لیکن یہ ذات، یہ شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کا مقابلہ کیا۔ اور کیوں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چڑھایا ہوا رنگ تھا، رنگ توحید تھا، رنگ محبت رسول تھا، رنگ محبت الہی تھا، جس میں یہ رنگ کر کے تمام فتنوں کو فرو کیا اور فتنوں کی آگ کو بجھایا ہے اور سب کو ایک راستے پر لگا دیا۔ اور جب آقا نے اپنے اہل بیت کا رنگ چڑھایا ہے تو پھر وہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن مصطفیٰ کو اپنے کاندھے پر سوار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور شعر پڑھتے ہیں کہ میاں تم تو نبی کے مشابہ ہو، علی کے مشابہ ہیں۔ اور پھر آپ کا یہ قول پاک کہ ارقبوا محمدًا فی آل بیت، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے اہل بیت کے سلسلے میں بہت پاس و لحاظ رکھو۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رنگ توحید کے بعد رنگ اہل بیت بھی چڑھایا ہے۔ رنگ اہل بیت یہ بول رہا ہے اور ایسا بول رہا ہے کہ کبھی آپ اپنے کاندھے پر امام حسن مصطفیٰ کو سوار کرتے ہیں اور کبھی یہ جملہ ارشاد فرماتے ارقبوا محمدًا فی آل بیت۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، غور کیجئے کہ کسی رنگ کو کاٹ کر دوسرا رنگ چڑھانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور ایسا عمل کوئی بہت ہی ماہر اور مشاق شخص کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ افضل و بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کفار و مشرکین کا دورہ تھا اس زمانے میں، بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، تمام بت پرستوں ہی کو تو اللہ کے رسول نے توحید کے رنگ میں لگا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں، واقعہ پڑھا ہوگا کہ اس قدر غلبہ تھا کہ تلوار لے کر چلے تھے کہ آج ان کا کام تمام کر دیں گے، نہ محمد رہیں گے، نعوذ باللہ نہ ان کا دین رہے گا۔ یہ کون سا رنگ بول رہا ہے؟ رنگ کفر و شرک بول رہا ہے۔ لیکن ان کو کیا خبر کہ جس شخصیت کے پاس میں جا رہا ہوں اس کے پاس ایسی ایسی حکمتیں ہیں، حکیم رب نے اپنے حکمت کا مظہر بنایا ہے ان کو، کہ وہ ایک نظر سے ہمارے کفر و شرک کے رنگ کو ہٹا کر توحید الہی کا رنگ چڑھا دیں گے،
محبت الہی کا رنگ چڑھا دیں گے، محبت رسول کے رنگ میں رنگ دیں گے۔ کیا خبر تھی ان کو؟ آئے اور صبغت اللہ، پروردگار نے فرمایا میرے حبیب رنگتے جائیے سب کو اللہ کے رسول، اللہ کے رنگ میں سب کو رنگتے جائیے۔ اور جب یہ قریب آئے ہیں تو کیا ہوا؟ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب نگاہ مبارک پڑی ہے تو یہی عمر ہے جو تلوار لے کر آئے تھے، تلوار نیام میں چلی گئی اور وہ کفر و شرک کا رنگ سب کٹ گیا۔ پھر جو توحید وحدانیت کا رنگ جو چڑھا ہے، اللہ کی عبادت کا رنگ جو چڑھا ہے، اسلام کا رنگ جو چڑھا ہے، تو ایسا یہ رنگ چڑھا کہ فوراً بول پڑے کہ السنا علی الحق یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ابھی کلمہ پڑھا ہے اور اس کلمے کا یہ اثر، ایسا اللہ کے رسول نے آپ کے قلب و روح میں اس کا اثر ڈالا ہے اور ایسا رنگ چڑھایا ہے کہ فوراً پکار اٹھتے ہیں کہ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اللہ کے رسول؟ فرمایا کیوں نہیں؟ کہا تو پھر ہم چھپ کر کیوں رہیں؟ اب کھل کر نماز ہوگی کعبہ مقدسہ، کھل کر نماز ہوئی۔ یہ صبغت اللہ، اللہ کے رسول اس رنگ کو چڑھانے والے، اور آپ کے بعد یہ خلفائے راشدین ہیں جو اس رنگ کو چڑھاتے تھے، اور بالخصوص اس میں جو ذات گرامی ہے وہ مولا کائنات، مشکل کشا، شیر خدا، علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی ذات پاک ہے، اس لیے کہ یہ آخری خلیفہ ہے۔ آپ کے بعد جو پانچویں خلیفہ ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کی ذات گرامی ہے، ان کو یہ عہدہ سونپا گیا کہ جو صبغت اللہ کا فریضہ انجام دے رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین، اب آپ کے ذمے وہ فریضہ آیا کہ دوسروں تک اس رنگ کو پہنچانا ہے، اس رنگ میں سب کو رنگنا ہے تاکہ وحدانیت کا رنگ چڑھتا رہے اور محبت الہی کا رنگ چڑھتا رہے، سنت رسول کا رنگ چڑھتا رہے۔ مولا علی نے اس رنگ کو معرفت میں بدلا، شریعت میں بدلا، طریقت میں بدلا، اور پھر ایسا رنگ چڑھایا ہے کہ جب وہ رنگ چڑھا ہے تو کوئی حبیب اعظمی بن کر چمک رہا ہے، کوئی فضیل ابن ایاز بن کر چمک رہا ہے، کوئی حسن بصری بن کر چمک رہا ہے، کوئی مخدوم سمنا بن کر چمک رہا ہے، کوئی خواجہ غریب نواز بن کر چمک رہا ہے، کوئی علاء الحق پنڈوی بن کر چمک رہا ہے، کوئی محبوب الہی بن کر چمک رہا ہے۔ یہ رنگ ہے جو رنگ گیا اس میں، کبھی اس کا قدم شریعت سے، طریقت سے، حقیقت سے نہیں ہٹا، لیکن جو اس رنگ میں رنگا نہیں ہے اسی کا قدم شریعت سے ہٹا اور وہ بہک گیا۔ پھر اس رنگ کے کتنے طریقے اور کتنے نور ہیں، کتنی روشنیاں ہیں کہ کبھی سخاوت کے رنگ میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی عدالت کے رنگ میں ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی رحم و شفقت کے رنگ میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی حکمت کے رنگ میں ظاہر ہوتا ہے۔ مولا کائنات، مشکل کشا کی ذات گرامی، خلفائے راشدین کے دور میں بھی بڑی منفرد رہی اور اپنے دور میں بھی بڑی منفرد رہی۔ اسی لیے کہنے والے نے جب کہا کہ اے علی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزرا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزرا، عثمان غنی کا زمانہ گزرا، پہلے خلفائے راشدین کے زمانے میں اتنا خلفشار نہیں تھا جتنا کہ آپ کے زمانے میں۔ آپ نے فرمایا ہاں سچ کہتے ہو، ان کے زمانے میں ان کا مشاور تھا، اور میرے زمانے میں تم جیسے لوگ مشاور ہو، اسی لیے خلفشار پیدا ہو رہا ہے۔ مولا علی کی حکمت، آپ کی مشاورت سب بے مثال تھی،
اس لیے کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بہت نوازا تھا. بچپن سے اللہ کے رسول آپ کو پلاتے تھے سنت کا، طریقت کا، شریعت کا، محبت الہی کا، محبت رسول کا، نماز کا، تمام طرح کے رنگ میں آپ کو رنگ دیا، اور آپ اس قدر اس میں مست ہو گئے، اس قدر اس کا خمار آپ کے دل و دماغ پر رہا کہ ہر گھڑی کوئی بھی آیا سوال لے کر اس کا جواب آپ فوراً دیا کرتے تھے، اور ایسا معقول جواب دیا کرتے تھے کہ پھر اس کے بعد سوال کی گنجائش نہیں رہا کرتی تھی. یہ حکمت کا رنگ تھا. ایک مرتبہ بارگاہ مولا علی میں کچھ افراد آئے اور کہنے لگے کہ حضور ہمارے یہ 17 اونٹ ہیں اور ہم تینوں نے پارٹنری پر کام کیا ہے، اس کو کمایا ہے، حاصل کیا ہے. اس میں ایک کا پیسہ نصف لگا اور ایک کا 6واں حصہ ہے اور ایک کا 9واں حصہ ہے، ایک کا 3را حصہ ہے، ایک کا 9واں حصہ ہے. ہم لوگ کتنے لوگوں کے پاس گئے، ہمارا ارادہ، ہماری نیت یہ ہے کہ ان اونٹوں کو ذبح کرنا نہ پڑے، پورے اونٹ ہمارے حصے میں آ جائے اور بیچنا بھی نہ پڑے. ہم چاہتے ہیں کہ پورے اونٹ ہمارے حصے میں آ جائیں، نہ اس کو بیچنا پڑے نہ اس کو ذبح کرنا پڑے. بہت پریشان تھی، گلی گلی کوچے کوچے کی کھاک چھانی تھی، لیکن کسی سے یہ مسئلہ حل نہ ہو سکا کہ بغیر اونٹ کو ذبح کیے ہوئے یا بغیر اونٹ کو فروخت کیے ہوئے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. یہ مولا علی کی بارگاہ ہے، یہاں ہر قسم کے مسائل کا حل ہے. مولا علی نے فرمایا بیٹھو. بیٹھ گئے تینوں. کہا تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ کہا ہمارے اونٹ یہ سامنے ہیں. کہا ایک قطار میں کھڑا کر دو. 17 اونٹ سب کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا. پھر اپنے خادم کو بلایا، کہا سنو، جو میرا ایک اونٹ بندھا ہوا ہے اسے بھی لے کر آؤ، اسی قطار میں کھڑا کر دو. مولا علی کا خادم گیا، آپ کا ایک اونٹ لے کر آیا اور اسی قطار میں کھڑا کر دیا. اب یہ 18 اونٹ ہو گئے. 17 تھا تو تقسیم کرنے میں بہت مشکل تھی، لیکن اب یہ 18 ہو گیا تو تقسیم کرنا آسان ہو گیا. مولا علی کی حکمت اور علم دیکھیے. اللہ اللہ، کیا علم و حکمت دی تھی پروردگار عالم نے، اور کتنا نوازا تھا اللہ کے رسول نے کہ جو مسئلہ کسی سے حل نہ ہو سکا آپ کتنی آسانی سے اس کو حل فرما رہے ہیں. جب اونٹ 18 ہو گئے تو کہا سنو، تم میں سے کون وہ شخص ہے جس کے نصف اونٹ ہیں، نصف حصہ ہے؟ وہ کھڑا ہوا، کہا امیر المومنین میرا نصف حصہ ہے. کہا ٹھیک ہے، تم 9 دنیا 18، تم اپنے نصف حصے کو لے لو. اس نے 9 اونٹ الگ کر لی. کہا سنو، اس میں سے کون ہے جس کا 3/4 حصہ ہے؟ وہ کھڑا ہوا، کہا امیر المومنین میرا 3/4 حصہ ہے. کہا اچھا، 3 کا 18، تم اپنے 6 اونٹ لے لو. اب یہ ہو گئے 9 × 15، اب بچ گئے 3. کہا تم میں سے وہ شخص کون ہے جس کا 9واں حصہ ہے؟ وہ کھڑا ہوا، کہا امیر المومنین میں ہوں، میرا 9واں حصہ ہے. کہا 2 × 9 = 18، تم اپنے 2 اونٹ لے لو. 1 اونٹ بچ گیا. اس نے بھی 2 اونٹ لے لیے اپنے. مولا علی نے جو اپنا 1 اونٹ اس میں ملایا تھا وہ بھی بچ گیا. اپنے خادم سے کہا جاؤ اس اونٹ کو جہاں سے تم لائے تھے وہیں پر جا کر باندھ دو. یہ ہے مولا علی کی حکمت. کیسے علم سے نوازا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور کتنا پلایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بڑے بڑے حساب داں بھی حیران ہو گئے. بغیر قلم چلائے اس کو حل نہیں کر سکتے، اور یہاں قلم بھی نہیں چلتا، بغیر قلم چلائے ہوئے مسئلہ حل ہو جا رہا ہے، اور اپنا بھی 1 اونٹ بچ جا رہا ہے. اب جب دماغ انسان لگاتا ہے تو سوچتا ہے
کہ سب کو زیادہ حصہ مل رہا ہے اور اونٹ تو اتنا ہی ہے. بھئی 17 کا اگر آدھا کیا جائے تو پھر کتنا آتا ہے؟ 8.5 آئے گا. تو اس کو پورا 9 مل رہا ہے، اس کو بھی زیادہ، اور جس کا تیسرا حصہ ہے اس کو بھی زیادہ مل رہا ہے. تو یہ زیادہ حصہ کہاں سے آیا؟ سب کو زیادہ بھی مل رہا ہے اور صحیح بڑھ بھی گیا ہوں. حیرت ہوتی ہے. یہ ہے مولا علی. انا مدینۃ العلم وعلی بابها. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ اپنے صاحبزادگان کو اسی رنگ توحید میں، رنگ رسول میں اور رنگ سیرت رسول میں اس طریقے سے رنگا ہے کہ کبھی ایک قدم بھی، ایک سوٹ بھی شریعت سے آپ کا قدم ہٹتا نہیں. اور آپ کی زندگی سے شریعت اور طریقت دونوں راستے ملتے ہیں، دونوں راہیں ملتی ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حسنین کریمین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہما اعتکاف میں بیٹھے تھے. دیکھیے شریعت اور طریقت دونوں طرح کی حکمتیں، دونوں طرح کے علوم آپ ہی کے گھر سے چلے. ایک شخص پریشان حال آتا ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا. اعتکاف میں باہر نہیں نکل سکتے. کہا حضور میں بہت پریشان حال ہوں، اگر آپ نظر کرم فرما دیں، مجھے کچھ عطا کر دیں تو میری پریشانی ٹل جائے. پیسے کی ضرورت تھی. آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں اعتکاف میں ہوں، اعتکاف سے خالی ہو جاؤں گا تو تمہاری ضرورت کو پوری کر دوں گا. پھر وہ شخص وہاں سے چلتا ہے، امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے اور آپ بھی اعتکاف میں. ان سے بھی یہی سوال کرتا ہے سرکار میں پریشان حال ہوں، بہت زیادہ پریشانی ہے، اگر آپ نظر کرم فرما دیں تو میری پریشانی دور ہو جائے. امام حسن مجتبیٰ اعتکاف سے فوراً نکل آتے ہیں. آپ نے اعتکاف کے تعلق سے کوئی بات نہیں کی کہ میں اعتکاف میں ہوں. آپ فوراً اعتکاف سے نکل آئے اور اس کی ضرورت کو پوری کر دیا. جب لوگوں نے کہا کہ سرکار میرے امام آپ کے بھائی نے تو کہا کہ میں اعتکاف میں ہوں اور آپ نے اعتکاف توڑ کر اس کی ضرورت کو پوری کر دی. دیکھیے یہ طریقت، امام حسین نے شریعت پر عمل کیا اور امام حسن مجتبیٰ طریقت پر عمل فرما رہے ہیں. کیا جواب دیا آپ نے؟ آپ نے کہا کہ جب مجھے ایک نیک عمل سے کئی سال کے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے تو میں اسے کیوں چھوڑوں؟ حدیث رسول میں ہے کہ جو شخص کسی پریشان حال کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، دستگیری فرماتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے تو تقریباً 10 سال یا 5 سال کا لفظ آتا ہے کہ اس کو اعتکاف کا اجر و ثواب ملے گا اور حج اور عمرے کا بھی اجر و ثواب ملے گا. جب اتنا عظیم اجر و ثواب مل رہا ہے، کئی سال کے اعتکاف کا اجر و ثواب مل رہا ہے، تو میں اس سے کیسے محروم رہوں؟ اب آپ سوچیں گے کہ یہ طریقت شریعت کو چھوڑ کر میں کہوں گا کہ یہ آپ نے قرآن سے سیکھا ہے. آئیے حضرت موسیٰ اور خضر کے واقعے کو دیکھیے. حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑ دیا تو کسی شخص کے سامان کو جو کہ درست ہو اس طریقے سے عیبدار کرنا کہاں سے جائز ہے؟ کون سی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ آپ کی بائک ہو، اسے کوئی شخص عیبیلی کر دے، توڑ دے، اس کی کک مارنے کا یا اس کی ہینڈل کو یا سیٹ کو خراب کر دے تو کیا یہ جائز ہے؟ اس نے اچھا کام کیا؟ نہیں، شریعت کی نظر میں اس نے گناہ کا کام کیا، اس لیے کہ ایک شخص کو تکلیف پہنچائی. لیکن ایسا قرآن کے اس
اس آیت کریمہ سے اور حضرت خضر کے اس عمل سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس کام سے جس شخص کا کہ ہلکا نقصان کیا جا رہا ہے اسے کسی بہت بڑے نقصان سے بچایا جا رہا ہے، تو اسی کا نام طریقت ہے۔ لیکن طریقت کے لیے طریقت والا ویسا ہونا بھی چاہیے۔ سب کے لیے طریقت نہیں ہے، طریقت اسی کے لیے جو اہل نظر ہے، جو اللہ اس کے رسول کے قرب میں جس کا قلب حاضر رہتا ہے، وہاں تک جس کی رسائی ہے، اسی کے لیے طریقت ہے اور سب کے لیے شریعت ہے۔ تو جب انہوں نے کشتی کا تختہ اکھاڑ دیا تو یہ جائز تو ہے نہیں، پھر بھی اکھاڑا کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کی کشتی کو بچا رہے تھے، اس کے اہل و عیال کو محفوظ کر رہے تھے۔ پوچھنے پر بتایا تھا نا کہ ظالم بادشاہ تھا، اگر میں اس کو عیبدار نہ کرتا تو ان کی کشتی کو پوری لے لیتا، اور یہ شخص غریب ہے، اس کے بال بچے کیسے کھاتے پیتے، اور پھر وہ بچہ جس کی گردن توڑ کر جان لے لی۔ کیا کسی کی جان لینا جائز ہے؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ کسی بھی شریعت میں یہ جائز رہا کہ کسی کی جان لے لی جائے؟ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تو بہت سخت تھی، آپ کی شریعت میں توبہ کا یہ طریقہ تھا کہ گردن ماری جاتی تھی، اور اگر کوئی گندگی لگ جائے جلد پر تو اس جلد کو کھرچنا پڑتا تھا، تب آدمی پاک ہوتا تھا۔ اتنی سخت شریعت آپ کی تھی، اور ایسی شریعت میں، موسیٰ کی شریعت میں لڑکے کی گردن کو توڑ دینا کیسے جائز تھا؟ یہ طریقت تھی۔ آپ نے بچایا اس کے والدین کریمین کو، فرمایا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کافر ہوتا، اپنے والدین کو بھی کافر بنا دیتا، تو اس طریقے سے آپ نے اس کے والدین کو بچایا ہے۔ ایک جان لے کر دو جان کو بچایا ہے، اس کے کفر سے دور کیا ہے، اس کے ایمان کو محفوظ کیا ہے۔ تو یہ قرآن سے سیکھا، اور حسنین کریمین سے زیادہ قرآن کریم کو جاننے والا کون ہے؟ یہی وجہ تھی کہ آپ نے دونوں بھائیوں نے دونوں طریقے کو دکھلا دیا کہ دیکھو یہ شریعت ہے، اور بھائی جان نے جو عمل کیا وہ طریقت ہے، اور آپ لوگوں کا یہ حق ہے، آپ شریعت اور طریقت دونوں کے مالک ہیں، آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن عام لوگوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ شریعت ہے آپ لوگوں کے لیے، شریعت پر عمل کرنا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو رنگ چڑھانے کا سلسلہ قائم کیا ہے، تو یہ خلفائے راشدین سے، مولا علی سے اور آپ کے گھرانے سے ہوتا ہوا آج تک یہ سلسلہ قائم ہے، اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک قائم رہے گا۔ لیکن یاد رکھیے، جن لوگوں پر یہ رنگ چڑھا ہے وہی حسنی اور حسینی کہلائے، پنجتنی کہلائے، اور جن پر یہ رنگ نہ چڑھ سکا وہ وہی لوگ تھے جو کربلا کے میدان میں سبط رسول، نواسہ رسول کے درپے آزار رہے تھے۔ ان کو بھی شہید کرنے میں کوئی تعامل نہ برتا، یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ نواسہ رسول ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ کو زہر دینے میں بھی کوئی تعامل نہ کیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ نواسہ رسول ہیں جن کو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سونگا کرتے تھے، چوما کرتے تھے، یہ وہی نواسہ ہیں۔ اور ایک چیز یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رنگ اسلام بھی چڑھا رہے اور رنگ دنیا بھی چڑھا رہے، رنگ نفس بھی چڑھا رہے اور رنگ اسلام بھی چڑھا رہے۔ ایک میان میں دو تلوار نہیں رہ سکتی، یا تو یہی رہے گا یا پھر یہی رہے گا۔ جس پر دنیا کا رنگ چڑھ گیا تو پھر وہ دین کے رنگ سے برابر دور ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ نفسانی رنگ چڑھ گیا تو سنت رسول، فرائض اسلام اور محبت رسول کے رنگ سے وہ دور ہوتا ہوا نظر آیا۔ ایسے ہی لوگ تھے جنہوں نے مسلمان رہ کر بھی، وضع قطع اسلامی بنا کر بھی
اللہ کے رسول کے نواسے کا پاس و لحاظ نہ کیا اور ان کو بھی تکلیفیں پہنچاتے رہے۔ تو آج کے دور میں ایسے لوگ محبت اہل بیت ہی سے پہچانے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہچاننے کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ عطا فرمایا کہ لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ اے علی، تم سے وہی محبت رکھے گا جو مومن ہوگا اور تم سے وہی بغض و عناد رکھے گا جو منافق ہوگا۔ تو وضع قطع، داڑھی، پائجامہ، اسلامی لباس، اس سے دھوکہ ہرگز نہ کھائیں۔ پنجتنی جو ہوگا، خلفائے راشدین کے قول پر عمل کرنے والا ہوگا، ان کو ماننے والا ہوگا، صحابہ اخیار کا دم بھرنے والا ہوگا، بس سمجھ لیجئے کہ وہی ہے سچا مسلمان، وہی صحیح عقیدے والا ہے۔ ورنہ وہ جو کربلا کے میدان میں تھے وہ بھی مسلمان ہی تھے، اور امام حسن مصطفیٰ کو جو زہر جس نے دیا ہے وہ بھی مسلمان ہی رہا ہوگا، اور وضع قطع بھی اس کی اسلامی ہی رہی ہوگی۔ اگرچہ معلوم نہیں کہ کس نے دیا، لیکن کسی نے دیا تب تو پہنچا وہاں تک۔ بھئی آپ کے کھانے میں زہر دیا گیا تو خود سے زہر نہیں آئے گا، کوئی نہ کوئی دینے والا ضرور ہوگا، اگرچہ نام پوشیدہ ہے، اور دینے والا بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہنے والا ہوگا۔ وہ کون ہے خدا جانے، اس کے رسول جانے، خدا کی بارگاہ میں فیصلہ ہو جائے گا، اس دن سب کے راز کھل جائیں گے، اس دن کوئی نہیں بچ پائے گا۔ اللہ کی بارگاہ ہے، خدا کی بارگاہ میں سب کو حساب و کتاب دینا ہے۔ جہاں انبیاء اعظام بھی پریشان حال ہوں گے تو صحابہ اعظام کی بات ہی کیا ہے، اولیاء اعظام بھی پریشان حال ہوں گے تو پھر عوام کی بات ہی کیا۔ سب کا چٹھا کھل جائے گا، سب کے نام اعمال سامنے آ جائیں گے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی بھی وضع قطع اسلامی ہی رہی ہوگی، اور وہ لوگ بھی اسلامی ہی وضع قطع کے تھے جنہوں نے نواسے رسول کو شہید کیا۔ تو اس سے آپ دھوکہ نہ کھائیں۔ ایمان، محبت رسول، محبت صحابہ اخیار اور محبت اہل بیت، ان چیزوں کو دیکھیں، اور اگر پہچاننا ہے ایسے لوگوں کو تو بس ذکر علی چھیڑ دیں۔ لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، میرا قول نہیں ہے، آپ کا قول نہیں ہے، یہ اس مقدس ذات کا قول ہے جس نے شریعت کو لوگوں تک پہنچایا ہے، جس کی بات بات شریعت ہے، جس کی بات بات طریقت ہے، جس کا ہر قول قرآن ہے اور جس کی ہر بات شریعت ہے۔ اسی کی یہ بات ہے، اسی کا یہ قول ہے کہ لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، کہ علی تم سے محبت رکھنے والا مومن ہوگا اور تم سے بغض و عناد رکھنے والا منافق ہوگا۔ تو اس سے آپ پہچانیں۔ اور دوسری حدیث ثقلین ہے جس کو صحابہ اخیار کے درمیان آپ نے بیان فرمایا، اولین مخاطب صحابہ اخیار، اور پھر ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ وہ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ذات یومین، ایک دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ کچھ اس طریقے سے آپ نے دیا ہے کہ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی شخص جو اپنے دوست احباب سے جدا ہونے والا ہے وہ خطبہ دے رہا ہے، وہ وصیت کر رہا ہے۔ جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک شخص محفل سے، مجمع سے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ خطبہ تو کسی الوداع کہنے والے کا خطبہ معلوم پڑتا ہے جو اپنے دوست احباب سے جدا ہو رہا ہو اور اپنے دوست احباب کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوا جا رہا ہو۔
تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں فماذا تعاہدنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جب بات ایسی ہے تو آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں، آپ ہمیں کس چیز کی وصیت کرتے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، السمع اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اے لوگوں سنو، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اگر تمہارا امیر کوئی غلام حبشی بھی بن جائے تو اس کی بھی اطاعت گزاری کرنا، اور سنو تم پر ضروری ہے کہ میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری بھی سنت پر عمل کرو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ اس کے بعد فرماتے وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا ان قریب وہ اختلاف کثیر دیکھے گا، امت میں بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب امت مسلمہ میں اختلاف کو دیکھے مسلمان تو اب ایسی حالت میں کیا کرے؟ تو آقا نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ایسا جب ماحول پیدا ہو جائے کہ میری امت کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائے، انتشار کی ایک آندھی چل پڑے اور تم غور و فکر کرنے لگو کہ میں کس طرف جاؤں، کس کے ساتھ رہوں، تو سنو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ صحابہ اخیار کا ذکر نہیں فرمایا، کیا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی چاہو اقتدا کرو۔ آقا نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس لیے کہ یہ اختلاف کہاں واقع ہو رہا ہے؟ آقا فرماتے وَمَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، میرے بعد جو تم میں سے باحیات رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، یعنی یہ اختلاف صحابہ اخیاری کے درمیان ہوگا، اسی وقت سے اس کا دروازہ کھل جائے گا، اور کھلا آقا نے کیا فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو ایسے وقت میں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ کون خلفاء؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت، آپ کی سنتوں میں جہاں سرکار کی سنت کے آئینہ دار ہیں، وہیں آپ کہ جب سنت اہل بیت دیکھتے ہیں تو کہیں آپ کاندھے پر امام حسن مجتبیٰ کو سوار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ بھی ابو بکر صدیق کی سنت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نوازوں کو سر کا تاج بنایا جائے اور اپنے دوش پر ان کو جگہ دی جائے، ان کا ذکر کیا جائے، ان کے دلوں میں ان کو اپنے دلوں میں جگہ دی جائے، ان سے محبت کی جائے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے محبت کو اظہار کر کے دکھلایا ہے، ظاہر کر کے دکھلایا ہے کہ دیکھو یہ نواسہ رسول ہیں۔ دوسرے ابو بکر صدیق پر بیٹھنا یہ معمولی بات ہے، وہ بھی ابو بکر صدیق خود ہی بیٹھاتے ہیں، تو یہ ابو بکر کی سنت ہے۔ سرکار کی سنت پر عمل ہو، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، تو اس میں ابو بکر کی یہ بھی سنت ہے۔ ہر سیدنا عمر ابن خطاب کی سنت کو بھی لازم پکڑو، تو آپ کی بھی سنت میں یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ، امام حسین شہید کربلا آپ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور کسی وجہ سے دروازے پر رک گئے، بعد میں جب ملاقات ہوتی ہے تو آپ نے کیا جواب دیا کہ شہزادے تمہارے لیے کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں، جب چاہیں آپ میرے گھر تشریف لا سکتے ہیں، اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ آئیے، آپ کا گھر ہے، آپ جب چاہیں تشریف لائیں۔ یہ آپ کی سنت ہے۔ اتنا پاس و لحاظ بتلانا مقصد یہ ہے کہ ان کا ادب و احترام، ان سے محبت، یہ خلفائے راشدین کی سنت۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی سنت یہ محبت اہل بیت ہے، مولا علی کی بھی سنت محبت اہل بیت ہے۔ جہاں
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی پابندی آپ لوگوں نے کی ہے، وہیں پر سرکار کی سنت اہل بیت سے محبت کرنا ہے، تو اس کو بھی آپ حضرات نے کر کے دکھلایا ہے کہ اس طریقے سے ان حضرات کے ساتھ پیش آیا جائے کہ ذرہ برابر بھی ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچنے پائے۔ تو مسلمانوں، خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو۔ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، مضبوطی سے پکڑو۔ دو مرتبہ آپ نے فرمایا تمسوا علیہا وتمسکوا علیہا وعضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے پکڑو اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ اس کو پکڑ لو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ تاکید کے ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت، ان دونوں کا ذکر فرمایا ہے جہاں آپ نے اختلاف کثیر کا ذکر کیا ہے۔ ایسے ماحول میں صحابہ اخیار کو یہ ہدایت ہے کہ میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑو۔ بہرحال صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اخیار پر چڑھایا، اور اس طرح وہ اس رنگ میں رگے کہ اللہ کے رسول کے محب بن کر کے اپنی زندگی گزاری اور محبت اہل بیت میں رنگ گئے، ان کا ذکر کرتے ہوئے، ان کا ادب و احترام کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری۔ مسلمانوں، وہ رنگ آج بھی موجود ہے، لیکن کوئی شخص اس میں رنگنا نہیں چاہتا۔ آج کا یہ ہمارا معاشرہ، ماحول، قرآن نے کہا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ آج ہم دنیا کے رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں، نفسانی خواہشات کے رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں، دولت کا رنگ ہمارے اوپر چڑھتا جا رہا ہے، حسن و جمال کا رنگ ہمارے اوپر چڑھتا جا رہا ہے۔ اس رنگ سے تمہیں نجات نہیں مل سکتی، پروردگار عالم کا غضب حاصل ہوگا، اللہ کے رسول کا غضب حاصل ہوگا۔ اگر اللہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہو تو پروردگار عالم کی بھی رضا حاصل ہوگی، اللہ کے رسول کی بھی رضا حاصل ہوگی، اور اہل بیت اطہار کی بھی رضا حاصل ہو جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے اور جو صبغۃ اللہ یعنی دین اسلام ہے، سنت رسول ہے، اس پر پوری طریقے سے عمل پیرا ہو جایا جائے اور دین اسلام کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کی جائے۔ جو نمازیں فرض کی گئی ہیں اس کو حفظ جاں بنایا جائے، اس پر پوری طریقے سے عمل کیا جائے۔ ہمارے صبح و شام دنیا اور دنیا کی رنگینیوں میں گزر جاتی ہے مسلمانوں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ جس پروردگار عالم نے ہمیں زندگی دی ہے وہ جب چاہے ہمیں اپاہج بنا سکتا ہے، نگاہوں سے ہماری روشنی کو چھین سکتا ہے، ہمارے ہاتھ سے ہماری قوت کو ختم کر سکتا ہے، ہمارے پاؤں کو اپاہج بنا سکتا ہے۔ وہ پروردگار ہمیں سالم الاعضاء بنا کر باحیا، اس نے ہمیں حیات دی ہے، تو کیا ہمیں اس کا شکر ادا کرنا نہیں چاہیے؟ ہمیں اس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے؟ وہ ہمیں ہر وقت کھلاتا پلاتا ہے، رہنے کے لیے مکانات دیے، پہننے کے لیے کپڑے دیے، ہمیں اہل و عیال دیے، ہماری دنیا بہتر سے بہتر بنائی، ہمیں کسی وقت وہ بھوکا نہیں رکھتا، تو کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قدر بیزار ہو چکے ہیں، اس قدر دین سے دور ہو چکے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں جھکنا بھی گوارا نہیں ہوتا، دین اسلام پر عمل پیرا ہونا ہی نہیں چاہتے؟ ہمارا سر مسجد میں جھکنا چاہیے، لیکن ہمارا من گھومنے پھرنے میں لگا رہتا ہے، اور وہ بھی ایسی ایسی جگہوں پر جہاں کفار و مشرکین کا ٹھکانہ ہے، جو جگہ ان سے نسبت رکھتی ہیں، ایسی جگہوں پر ہم چلے جا رہے ہیں۔ ایمان کہاں ہے ہمارا؟ کیسا رنگ ہم پر چڑھ گیا ہے؟ کفر و شرک کا رنگ چڑھ چکا ہے، دین کا رنگ ہم سے نکل چکا ہے، دین کا رنگ ختم ہو چکا ہے۔ مسلمانوں بچو، اور جس دل پر دنیا کا رنگ چڑھ گیا، دنیا کی محبت کا، دولت کا اور نفسانی خواہشات کا رنگ چڑھ گیا، تو پھر سمجھ لو کہ دین اسلام کا رنگ دھیرے دھیرے اس سے ختم ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ بہت خراب نکل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آخر وقت میں کلمہ نصیب نہ ہو۔ اس لیے دین سے جڑیے،
دینی باتوں پر عمل کیجئے، اللہ اس کے رسول سے محبت رکھیے، پنجتن پاک علیہ السلام کے طریقوں پر چل کر دکھلائیے اور اپنی محبت کا ثبوت پیش کیجئے کہ ہم عاشق پنجتن ہیں، اسی لیے کہ ہم ان کے طریقے پر چل رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن کریم اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حفظ جاں بنائیں، ایک ایک قدم ہمارا سنت کے مطابق ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوتوں سے ہمارا باطن روشن ہونا چاہیے، تبھی ہم صحیح معنوں میں عاشق رسول، عاشق صحابہ اخیار، عاشق اہل بیت بن سکتے ہیں اور ہم اپنے دعوے میں سچے ثابت ہوں گے۔ اور اگر ایسی چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو بس سمجھ لیجیے کہ زبان سے صرف دعویٰ ہے، عمل سے کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، اور کیا پتہ دل میں کس کی محبت لیے بیٹھے ہیں۔ بہرحال وقت کافی گزر چکا ہے، اب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنی گفتگو کو ختم کروں اور دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ کہنے سننے میں جو کچھ لغزشیں، غلطیاں، خطائیں ہوئی ہوں، پروردگار اسے درگزر فرمائے، معاف فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی جو گفتگو ہوئی قرآن و حدیث اور صحابہ اخیار کے بہترین عمل اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے طریقے، ان تمام چیزوں پر ہم کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حفظ جاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی ناصحانہ اور محققانہ خطاب حضرت علامہ و مولانا نہال الدین صاحب قبلہ سراجی قادری سے ہم سماعت کر رہے تھے، اور آپ قرآن عظیم کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں گفتگو فرما رہے تھے کہ اللہ کے رنگ میں ڈھل جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور آپ کے شہزادگان کی بات ہو رہی تھی، خلفائے راشدین کی بات ہو رہی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جن کی بڑی نصیحتیں ہیں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے ایسے اقوال ہیں جو کہ آج بھی آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ جب شاعر آپ کی نصیحتوں کو شعر میں قلم بند کرتا ہے تو اس طریقے سے کہتا ہے کہ وہ علی مشہور ہے جس کا یہ قول مستطاب، وہ علی مشہور ہے جس کا یہ قول مستطاب، یا فتى لا تبطل الاوقات فی عہد الشباب، یا فتى لا تبطل الاوقات فی عہد الشباب، گوہر خود آگہی از بحر عرفانش بیاب، اجتنب ما یوقع التشکیک فی امر الثواب، ہے تہہ دل سے نصیر آل محمد پر نثار، لا فتى الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرات